دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابواب الجماعتی، جماعت کے ابواب۔ باب ما جاء فی فضل الصلاة بالجماعتی، اس باب میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 249، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہے۔ حدیث نمبر 250، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے 40 دن تک اس طرح نماز پڑھی جماعت کے ساتھ کہ اس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی، تو اس کے لیے 2 براءت کے پروانے لکھے جائیں گے، ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ایک نفاق سے براءت کا پروانہ۔ حدیث نمبر 251، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من 3 في قرية ولا بدف لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استهوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، رواہ احمد و ابو داود و النسائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ رہتے ہوں اور پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہو جاتا ہے، تو تم پر جماعت کی پابندی لازم ہے۔ بے شک بھیڑیا اسی بکری کو نوالا بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی بیڑی جو ہے تنہا بکری کو کھا جاتا ہے۔ باب ما جاء فی رخصتی فی شہود الجماعت فی حالت العذر، اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ عذر کی حالت میں جماعت کی حاضری چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 252، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال، رواه البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نماز کے لیے اذان دی، جس رات بہت سخت ٹھنڈ اور ہوا چل رہی تھی، پھر اعلان کیا کہ گھروں میں ہی نماز ادا کر لو، پھر فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور بارش والی رات میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں۔
حدیث نمبر 293 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه رواه البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے رات کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ پہلے رات کا کھانا کھا لو اور جلد بازی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 294 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں اور پیشاب پخانے کے تقاضے کو دباتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ باب ما جاء في آداب الجماعة من تسوية الصفوف وغيرها۔ اس باب میں جماعت کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور صفوں کی درستگی کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 255 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو درست کرو، بے شک صفوں کا درست کرنا نماز کو قائم کرنے کے احکامات میں سے ہے۔ حدیث نمبر 256 عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ حضرت ابو مسعود ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے صفوں کو درست کر لو، صفوں میں آگے پیچھے مت ہو ورنہ تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور مجھ سے قریب رہیں تم میں سے وہ لوگ جو اہل علم اور اہل دانش ہیں، یعنی سمجھدار اور عقل مند لوگ، پھر وہ لوگ قریب ہوں جو مرتبے میں ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ حدیث نمبر 257 عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا اصطفينا فكبر۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور جب ہم صفوں کو درست کر لیتے تو آپ تکبیر کہتے یعنی نماز شروع کرتے۔ حدیث نمبر 258 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہو، اور جو کمی رہ جائے تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 259 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامام وسط الخلل۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو بیچ میں رکھو اور خلل کو پر کرو، یعنی امام جو ہے بیچ میں ہونا چاہیے اور صفوں میں کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے ذرا سی بھی۔ حدیث نمبر 260 عن جابر رضی اللہ عنہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی فجئت حتی قمت عن یسارہ
فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني ثم جاء جبار بن الصخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آیا اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھمایا یہاں تک کہ مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا. پھر جبار بن صخر آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کر دیا یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا. حدیث نمبر 261. عن وابصة بن معبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه احمد والترمذی وابو داؤد. حضرت وابصہ بن معبد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے. باب ما جاء فی فضل الصف الاولی، پہلی صف کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 262. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلى الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلى الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلى الثانی قال وعلى الثانی. رواہ احمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اور دوسری صف والوں پر؟ تو آپ نے پھر فرمایا بے شک اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. صحابہ نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دوسری صف والوں کے لیے؟ تو آپ نے پھر فرمایا بے شک پہلی صف والوں کے لیے، پہلی صف والوں پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دوسری صف والوں پر؟ تو آپ نے فرمایا اور ہاں دوسری صف والوں کے لیے بھی.